السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ باقی ادیان میں کچھ ایسے ادیان بھی ہیں جو گندگی، غلاظت، پاک صاف نہ رہنا اسے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ یہاں طہارت، پاکی اور صفائی ستھرائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے چند ایک باتیں، دین اسلام کی طہارت کا ایک اہم ترین حصہ وضو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فضائل رکھے ہیں، کیا شان رکھی ہے۔ اس چھوٹی سی عبادت کے ذریعے انسان اللہ کے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان جب وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کے گناہ اور جو اس نے نگاہوں سے غلط دیکھا، اللہ کے خاص فضل و کرم سے پانی کے ساتھ، یا آپ نے ارشاد فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو اس نے ہاتھوں سے غلط پکڑا اور کوتاہیاں کی، اللہ ان گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ جب انسان پاؤں دھوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خرجت کل خطیئۃ مشتھا رجلاھا، ان کے پاؤں جن غلط راہوں پہ چل کے گئے تھے، وضو میں پانی کے ذریعے پاؤں کو دھونے سے اللہ قدموں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ وضو کرنے کے بعد وہ گناہوں سے نقی من الذنوب، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو کرنے سے دوسری فضیلت جو حاصل ہوتی ہے، گناہوں کے معاف ہونے کے بعد درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، کہ میں تمہیں ایسی نیکی بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کرنا اور پورا کرنا سنت کے مطابق اور خوبصورت کرنا اس وقت جب کہ دل نہ چاہتا ہو، اور ان جگہوں پہ پانی پہنچانا جہاں پانی پہنچانا مشکل ہو، اور اس موسم میں کرنا جس موسم میں بالخصوص جیسے آج کل کا سیزن ہے، سردی محسوس ہو رہی ہو اور پانی لگانے کو دل تیار نہ ہوتا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ عمل اور مسجد کی طرف پاؤں اٹھا کے جانا زیادہ سے زیادہ، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار، فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ رباط ہے، رباط ہے، رباط ہے، یعنی اتنا عظیم عمل ہے جیسا کہ اس نے سرحد کے اوپر جہاد کے لیے، پیرے کے لیے تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہو۔ وضو کیا ہے؟ تیسری فضیلت وضو سے اللہ رب العزت یہ دیتا ہے کہ جب انسان اپنا معمول بنا لے کہ جب بھی وضو کرے دن میں یا رات میں، اور اس وضو کے بعد تحیۃ الوضو بھی پڑھ لے، تو اللہ بلال کو اتنی فضیلت دے دیتا ہے، درجے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹیں جنت میں سنائی دیتی ہیں۔ چوتھی فضیلت اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے جو شیطان نے گریں لگائی ہوتی ہیں، رات کو جب ہم سوتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا شیطان 3 گریں لگاتا ہے،
اور کہتا ہے سوئے رہو سوئے رہو، بڑی لمبی رات پڑی ہے۔ انسان اگر بیدار ہو جاتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسری کھل جاتی ہے، اور سارا دن چاق و چوبند اور پاکیزہ خیالات کے اندر اور پاکیزہ انداز سے گزرتا ہے۔ اگر انسان ایسے نہیں کرتا تو دن بھر سستی اور نفسیاتی طور پر اس میں خباثت سی رہتی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ پانچویں فضیلت اللہ رب العزت نے وضو کے اندر رکھی ہے کہ کل روز محشر وضو اس امت کے لیے آئیڈینٹی کارڈ ہے، یہ اس امت کی پہچان ہے۔ وضو کے ذریعے سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پہچانیں گے کہ میرا امتی آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضو، میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس انداز میں آئیں گے کہ وہ ان کی پیشانیاں چمکتی ہوں گی، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور وضو والی ان کی ساری جگہیں روشن اور منور ہوں گی۔ وضو کے نشانات اور وضو کے پانیوں کی وجہ سے میں پہچان جاؤں گا کہ میرا امتی آ رہا ہے۔ وضو میں اللہ نے چھٹی فضیلت یہ رکھی ہے کہ انسان جب جنت میں داخل ہو جائے گا، آپ نے ارشاد فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، جن جن اعضاء پہ انسان وضو کرتا تھا ان اعضاء پہ اللہ اس کو جنت کا زیور پہنائے گا۔ ہر جنتی نے شہزادہ ہونا ہے جنت کے اندر، اور اس دور میں بادشاہ پہنتے تھے سونے کے، چاندی کے کنگن اور اس طرح کی چیزیں اللہ نے جنتیوں کو یہ عطا کرنی ہیں ان کی بادشاہت کو دکھانے کے لیے اور ان کی لذت کو دکھانے کے لیے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کنگنوں کا تذکرہ اور ان زیوروں کا تذکرہ رب کے قرآن میں ہے، اور وہاں پہنائے جائیں گے جہاں جہاں انسان وضو کا پانی لگاتا ہے اور جہاں وضو کے اعضاء ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کے اندر ایک ساتویں خصوصیت یہ بھی رکھی ہوئی ہے کہ وضو کو تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نصف ایمان قرار دیا ہے۔ الطہور شطر الایمان، یہ تو وضو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا عظیم حصہ ہے، عظیم ترین حصہ ہے۔ ایک آٹھویں خصوصیت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے وضو کے اندر یہ بھی بیان کی لن یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، جو شخص ہر وقت با وضو رہتا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں ایمان پایا جاتا ہے، وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ نویں فضیلت اللہ رب العزت نے وضو کے اندر یہ بھی رکھی ہوئی ہے کہ انسان جب وضو کرنے کے بعد دعا پڑھ لیتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے، پاک صاف رہنے والوں میں بنا دے۔ توبہ کا وضو کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وضو سے آپ اوپر سے صاف ہوتے ہیں، توبہ سے آپ اندر سے صاف ہوتے ہیں۔ تو وضو کے بعد ہم دعا کرتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ، پاک صاف رہنے والے لوگ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اللہ جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیتا ہے۔ وضو کے اندر اللہ نے 9ویں فضیلت یہ بھی رکھی ہے، ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے، اہل علم لکھتے ہیں کہ اس کی فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، جیسے فرشتے پاک صاف رہتے ہیں وہ اس انداز میں رہ رہا ہوتا ہے، اس انداز، اس طرح کی نفسیات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان بالکل گندگی میں، غلاظت میں رہتا ہے تو اس کی مشابہت شیطان کی طرف زیادہ ہوتی ہے، شیطانوں کو اس سے زیادہ انس ہو جاتا ہے۔ آخری 2 باتیں یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ ایک 10ویں بات، وضو کو احتیاط سے، سنت کے مطابق، پیار سے، شوق سے، چاہت سے کرنا چاہیے۔ جو شخص وضو میں سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، خیال نہیں کرتا ہے، جلد بازی سے کام لیتا ہے، کچھ اعضاء اس کے خشک رہ جاتے ہیں، خصوصاً ایڑیوں کا پچھلا حصہ یا اس طرح کونیوں کا یہ والا حصہ، اس کے بارے میں بڑی وعید ہے۔ آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، وہ ایڑیاں جو وضو کے دوران خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے تباہی ہے، یعنی آگ ہے۔
ایک آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو شخص پرواہ ہی نہیں کرتا، خصوصاً میں اپنے بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ وضو شوق سے کرے، بغیر وضو کی نماز پڑھ لے، سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ سب سے بڑا بادشاہ، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ اتنی سی زحمت نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے کہ ایک شخص کو قبر میں داخل کیا گیا، حکم ہوا اسے کوڑے لگائے جائیں، پھر اس میں رعایت کی گئی، ایک کوڑا لگایا گیا، اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اس نے پوچھا مجھے کس جرم کی سزا ہے؟ بتایا گیا کہ تو مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، اس کی تو نے مدد ہی نہیں کی تھی، حالانکہ تو کر سکتا تھا، اور ایک نماز تو نے بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ اس حوالے سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں وضو اہتمام سے، شوق سے، محبت سے خود بھی کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی شوق سے اپنے گھروں میں پریکٹیکلی سکھانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس عظیم عبادت کو ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے، شعور کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔